قادری صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ سب سے پہلے تو ذرا یہ بتائیے گا کہ مذاکرات کا سٹیٹس اس وقت کیا ہے، کہاں تک پہنچے ہیں مذاکرات، اور کیا وزراء مذاکرات کر رہے ہیں ٹی ایل پی کے لوگوں سے، یا جو آپ نے ذکر کیا تھا کہ علماء کی ایک کمیٹی بنا دی گئی ہے ان کے ذریعے مذاکرات ہو رہے ہیں؟ جی شکریہ مجھے اپنے ساتھ اس گفتگو میں شریک کرنے کا۔ مذاکرات تو پہلے پچھلے ہفتے بھی ہم کر چکے تھے، اور وہ بظاہر اس میں 1.5 لاکھ اور ایک آگے پر نہیں بڑھ سکے۔ ابھی یہ جو علماء کرام کا وفد ہے وہ کل سے حکومت کے ساتھ رابطے میں تھی، پھر پریزیڈنٹ صاحب سے ان کی ملاقات ہوئی، اور آج پرائم منسٹر صاحب سے، اور ان کا خیال ہے کہ ہمارے ان کے ساتھ روابط ہیں اور بات چیت کے ذریعے سے اس معاملے کا کوئی حل نکل سکتا ہے۔ حکومت کا شروع دن سے یہ موقف رہا ہے کہ حکومت کبھی بھی بمقصد مذاکرات سے، سنجیدہ مذاکرات سے، نتیجہ خیز مذاکرات سے کبھی بھی روگردانی نہیں کرے گی، اور مذاکرات کا جو یہ آپشن ہے اور یہ رستہ کھلا رہے گا۔ تو آج بھی پرائم منسٹر صاحب نے ضرور یہ بات کی کہ جو پولیس کے ساتھ ایک ظلم ہوا، اور پولیس کے ساتھ جس طریقے سے بیہیویئر کیا گیا، اور پولیس کو تو کہا گیا تھا کہ آپ گولی نہیں برسائیں گے اور آپ تشدد کا راستہ نہیں اپنائیں گے، صرف پرامن رکھنے کی کوشش کریں گے، پھر بھی پولیس کے تقریباً 5 جوان جو ہے شہید ہو گئے۔ پرائم منسٹر صاحب نے اس پہ بڑے دکھ اور درد اور رنج کا اظہار کیا، اور انہوں نے یہی کہا کہ یہ کس طرح کا عشق رسول کا نعرہ ہے یا محبت رسول کا نعرہ ہے، جس میں ایک ملکی انتظامیہ اور پولیس پہ اس طرح تشدد کی جا رہی ہو۔ تو پرائم منسٹر صاحب نے صدر اعظم کا ان کو بتایا کہ حکومت پرعزم ہے کہ اپنے ریٹ اور اتھارٹی کو، ریاست کی ریٹ اور اتھارٹی کو نافذ الامر کیا جائے، لیکن اگر کوئی پرامن مذاکرات کا رستہ، پرامن حل کا رستہ نکل آتا ہے مذاکرات کے ذریعے سے، تو حکومت اس کی بھی حوصلہ افزائی کرے گی۔ تو مطالبات کیا ہیں؟ کیونکہ جو علماء حضرات آج ملاقات جنہوں نے کی وزیر اعظم سے، آپ بھی اس میٹنگ میں موجود تھے، انہوں نے ٹی ایل پی کے لوگوں سے بھی ملاقات کی، تو کون سے مطالبات کیا ہیں ان کے جو وہ چاہتے ہیں کہ حکومت مانے؟ ابھی ان کی طرف سے کوئی موجودہ جو حتمی مطالبات نہیں آئے ہیں۔ پرائم منسٹر صاحب نے ان کو کہا کہ آپ جا کے ملیں، اور اگر کوئی ایسی چیزیں ہیں جو کہ قانون اور سسٹم کے اندر ہم اس کو دے سکتے ہیں یا حل کر سکتے ہیں، حکومت کے لیے کوئی یہ شوق نہیں ہے کہ رستے بند رہے، روڈ بلاک رہے، اور کسی کے ساتھ ظلم ہو، تشدد ہو، سختی ہو۔ حکومت ضرور اس پہ غور کرے گی۔ ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ حتمی مطالبات سامنے نہیں آئے، تو اس سے پہلے جب فواد چودھری صاحب یا شیخ رشید صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ ایگزیکٹلی وہ چاہتے کیا ہیں، وہ مانگ کیا رہے ہیں، تو یہی سچویشن ہے کہ اب پتہ نہیں ہے حکومت کو کہ وہ چاہتے کیا ہیں؟ وقتاً فوقتاً ان کی چیزیں اس میں اضافہ کمی و بیشی آتی رہتی ہے، لیکن ظاہر ہے سردست جو بات پچھلے ہفتے بھی ان کی طرف سے آ رہی تھی، اور جس پہ آج بھی ان کا فوکس ہے، وہ حافظ سعد رضوی جو ان کے لیڈر ہیں ان کی رہائی کا ہے، اور کچھ اور ان کے جو زعما ہے، لیڈرشپ ہے، قیادت ہے، ان کی جو اسیری ہے اور جیل میں ہے، ان کی رہائی کا ہے۔ اور اس پر وزیر اعظم کا کیا موقف ہے؟ وزیر اعظم صاحب چاہتے ہیں کہ اگر کوئی قانون کے اندر، چونکہ مسئلہ تو عدالتوں میں ہے، اگر عدالتیں اس میں کوئی رستہ نکال سکتی ہے، حکومت ان کے تمام قانونی پہلوؤں کو دیکھے گی اور اس پہ فیصلہ کرے گی۔ اگر معاملہ عدالت کے پاس ہے تو پھر یہ خبریں بار بار کیوں آ رہی ہیں کہ سعد رضوی سے آپ کی منسٹرز کی آج ملاقات بھی ہوئی ہے، بلکہ یہ کلعدم ٹی ایل پی کی طرف سے جاری کیا گیا بیان کہ 3 وزراء نے ملاقات کی ہے سعد رضوی سے، اب کہہ رہے ہیں کہ علماء حضرات جائیں گے، وہ بھی سعد رضوی سے ملاقات کریں گے۔ معاملہ عدالت کے پاس ہے تو یہ مذاکرات کیسے ہو رہے ہیں پھر؟ نہیں، ان کا خیال یہ ہے کہ حکومت عدالتی کارروائی جو ہوتی ہے تو حکومت اس میں رکاوٹ بن جاتی ہے، اور حکومت اس میں مانع بن جاتی ہے، تو حکومت اس حوالے سے اپنی یقین دہانی کرا سکتی کہ اگر عدالت اس کی رہائی کا فیصلہ کرتی ہے اور اسی طریقے سے کوئی رستہ نکل سکتا ہے، تو ظاہر حکومت رکاوٹ نہیں بنے گی۔ تو حکومت مطلب چیلنج نہیں کرے گی عدالت کے کسی فیصلے کو
اگر عدالت نے کہا کہ رہا کر دے تو حکومت چیلنج نہیں کرے گی؟ اگر مذاکرات کامیاب ہو جاتے ہیں، اور یہ جو ابھی جو احتجاج ہے، یہ احتجاج ایک پرامن طریقے سے ڈسپرس ہو جاتا ہے اور یہ منتشر ہو جاتا ہے. تو نور القادری صاحب، اس وقت جو ٹی ایل پی کی جانب سے مذاکرات ہیں وہ لیڈ کر رہے ہیں خود سعد رضوی صاحب. سعد رضوی صاحب کے ساتھ بھی ان لوگوں کے جو کہ آج کے وفد میں شامل ہے، ان کے بھی روابط ہیں، اور کچھ اور لوگوں کے بھی جو کہ حکومت سے بھی ان کے روابط ہیں، وہ بھی اس میں اپنی کوشش کر رہے ہیں. ٹھیک. اور فرینچ ایمبیسیڈر کے حوالے سے بھی وزیر اعظم نے کہا ہے کہ ہم ان کو نہیں یہ کہہ سکتے ملک بدر نہیں کر سکتے، اور یہ کرنے سے پاکستان بین الاقوامی سطح پہ تنہا ہو جائے گا. جی، پرائم منسٹر صاحب نے علماء کو یہ بتایا جو پاکستان کی مشکلات ہیں، جو پاکستان کی تکالیف ہے، اور اس وقت جب ان کا پہلے احتجاج کے دوران مطالبہ تھا کہ فرانسیسی سفیر کو نکالا جائے، تو حکومت کیوں لیت و لال کا اور اس کا شکار رہی، اس کو کیوں نہیں کر سکا. وہ وجہ بتائی کہ پاکستان کے لیے سے مشکلات پیدا ہو سکتی تھیں اور ہو سکتی ہیں، جو اس طرح کی مشکلات ہے کہ بڑا اس کا کاسٹ دینا پڑے گا پاکستان کی انڈسٹری کو، پاکستان کی معیشت کو، پاکستان کی عوام کو، ورسیز جو پاکستانی ہیں یورپ میں مقیم، اس کے لیے خارجہ پالیسی کے لیول پر پاکستان پرائم منسٹر صاحب اس حوالے سے پاکستان کی جو متوقع مشکلات ہے اس کا اظہار کر رہے تھے. اور قادری صاحب، اس وقت انڈرسٹینڈنگ حکومت اور کالعدم ٹی ایل پی کے درمیان یہ ہے کہ مذاکرات ہوں گے لیکن وہ آگے نہیں بڑھیں گے، اسلام آباد کی طرف مارچ نہیں کریں گے، اور جہاں پہ ان کا اس وقت قافلہ وزیر آباد میں موجود ہے وہ وہیں تک رہیں گے. ان کو سختی سے کہا گیا ہے کہ اگر آگے بڑھنے کی کوشش کی جائے گی تو حکومت بھی پھر سختی کر سکتی ہے اور اس کی نتائج خطرناک ہو سکتے ہیں. تو پھر یہ بتائیے نا کہ بات آگے کیسے بڑھے گی، کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ اپنے جو مطالبات ہیں ان کو بڑھاتے کم کرتے رہتے ہیں. کیا ایسا پوائنٹ ہے جو حکومت مان سکتی ہے، اور حکومت بار بار یہ کہتی بھی آئی ہے کہ جو اسٹیٹ کی رٹ ہے، جو ریاست کی رٹ ہے، اس کو چیلنج نہیں ہونے دیں گے. وزیر اعظم نے بھی آج کہا میں بلیک میل نہیں ہوں گا. وہ کون سا ایسا نقطہ ہے، مطالبہ ہے جو مان کر یہ دھرنا ختم کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، اس وفد نے یقین دہانی کرائی ہے پرائم منسٹر صاحب کو کہ ہم بھرپور تعاون کریں گے اور کوشش کریں گے کہ ایک ایسا رستہ نکل آئے، ایک ایسا حل نکل آئے جس میں ریاست بھی اس کا عزت، احترام، توقیر وہ بھی اپنی جگہ برقرار رہے اور ایک پرامن حل کی طرف بھی ہم چلے جائیں. صحیح. اور کیونکہ آپ نے بھی یہ بات کہی، آج وزیر اعظم نے بھی کہا تھا کہ پولیس کو تو بڑے سخت انسٹرکشنز تھے کہ وہ اسلحے کا استعمال نہیں کریں گے، لیکن پھر ہوا یہ کہ دوسری طرف سے استعمال ہوا اور 5 پولیس والے شہید ہوئے. تو یہ حکومت کی طرف سے بھی کوئی مطالبہ سامنے رکھا جائے گا کہ جو شر پسند عناصر تھے جن کی وجہ سے پولیس والوں کی اموات ہوئی ان کو ہینڈ اوور کریں، ان کو تو کم سے کم کٹہرے میں کھڑا کریں نا؟ ظاہر ہے کوئی بھی قانون سے ماورا نہیں ہے، وہ کوئی مذہبی تحریک کا فرد ہے یا سیاسی تحریک کا فرد ہے یا تاجر برادری کا فرد ہے، قانون کو جو ہاتھ میں لیتا ہے کوئی بھی قانون سے ماورا نہیں ہے. اور کیا یہ بھی ان کی طرف سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ جو ان کے اوپر بین لگایا ہے، ان کو کالعدم تنظیم ڈکلیئر کیا گیا ہے، یہ حکومت واپس لے یہ فیصلہ؟ جی، اس پہ یہ بھی ان کے مطالبات میں شامل ہیں. اور کیا حکومت یہ مطالبہ ماننے کو تیار ہے؟ اگر وہ ذمہ دارانہ رویہ اپنانے کا عہد کرتے ہیں اور کوئی گارنٹی دیتا ہے، کیوں نہیں، ضرور. تو قادری صاحب کس قسم کی گارنٹی؟ کیونکہ کل شیخ رشید صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ 7ویں مرتبہ ہے کہ وہ اسلام آباد آنا چاہتے ہیں. اس سے پہلے کئی دھرنے ہوئے، حکومت نے کہیں نہ کہیں گیو اینڈ ٹیک کیا، کبھی سرنڈر کیا، کبھی وزیر کو استعفیٰ دینا پڑا، کبھی ان کے مطابق قرارداد کو پارلیمنٹ میں لانا پڑا. تو یہ سب ہوتا رہا ہے، لیکن آپ کے اپنے وزراء کہتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کے پھر وہ سڑکوں پہ آ جاتے ہیں، جس سے معیشت متاثر ہوتی ہے، ایک عام آدمی کی زندگی متاثر ہوتی ہے. بالکل، اسی وجہ سے تو ان کو کالعدم تنظیم کا جو کیبنٹ نے فیصلہ دیا تھا، اسی وجہ سے دیا تھا. اگر وہ اپنے اس رویے پہ نظر ثانی کرتے ہیں اور کوئی ذمہ دارانہ طریقے سے جیسے باقی سیاسی جماعتیں، مذہبی جماعتیں کرتی ہے، اپنا احتجاج بھی نوٹ کراتی ہے اور ایک دائرہ کار اور جس طرح ان کے آئینی اور قانونی حقوق ہے اسے تجاوز نہیں کرتے، تو پھر اس پہ نظر ثانی ہو سکتی ہے.
کتنا وقت مزید لگ سکتا ہے؟ کیونکہ ہم نے اپنے ابتدائی میں بھی بتایا کہ راولپنڈی سمیت دیگر شہروں میں اس وقت معمولات زندگی بہت متاثر ہو رئی ہے، ٹرانسپورٹ کا نظام متاثر ہوا ہے، دکانیں بند ہیں، بزنس کاروبار ٹھپ ہوا ہے، تو کتنا وقت لگ سکتا ہے اس میں؟ پورے پاکستان کو، پاکستان کی اکانومی پہ، پاکستان کی اور بھی ہمارے جو معاشرتی گھریلو مسائل ہے، جی ٹی روڈ پہ رہنے والوں کے لیے، جی ٹی روڈ ویسے بھی ملک کا اقتصادی شاہ رگ ہے، بہت ساری مشکلات. حکومت کی تو خواہش ہوگی کہ آج رات ہی حل ہو جائے، لیکن ظاہر ٹائم لگے گا. ٹائم لگے گا آپ کے خیال میں؟ اچھی بات ہے کہ اگر معاملات بات چیت کے ذریعے، نیگوسیشنز کے ذریعے حل ہو جائے، لیکن کیا حکومت شہریوں کو یہ گارنٹی دے رہی ہے کہ دوبارہ ایسا نہیں ہوگا جیسے ماضی میں بار بار معاہدے ہوتے ہیں جہاں پہ حکومت پیچھے ہٹتی ہوئی نظر آئی ہے اور پھر یہ اپنا دھرنا ختم کرتے ہیں؟ یہ اب بار بار نہیں ہوگا، کوئی ہم ایک لانگ ٹرم سولوشن کی طرف بڑھ رہے ہیں. حکومت تو ظاہر ہے اگر کوئی معاہدہ کرتی ہے یا کوئی نیگوسیشن کرتی ہے یا کوئی اپنی موقف سے 2 قدم پیچھے ہٹتی ہے، یہ تو شہریوں کے لیے کرتی ہے اور ملک کی عوام کے لیے کرتی ہے، اور یہ سب کو پتہ ہے. ہاں، لیکن کیونکہ فواد صاحب اور یہ بات کر چکے ہیں کہ دہشت گرد تنظیم ہے، ان میں سے مسلح افراد تھے جنہوں نے پولیس والوں پہ گولیاں چلائی ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں لیکن ان کا رویہ دیکھ کے پھر ہم یہ فیصلہ کریں گے کہ کیا یہ قلعدم جو ان کو ہم نے ڈکلیئر کیا ہے وہ فیصلہ واپس لیں یا نہیں لیں. یہ کیا حکومت فوری طور پہ کرنے جا رہی ہے دھرنا ختم کرنے کے لیے؟ یہ ان کی مطالبات میں اگر آ جاتا ہے، جو ابھی 12 رکنی جو علماء کی کمیٹی ہے اس کے سامنے سے، پھر اس پہ دیکھا جائے گا کہ کس طرح عمل درآمد ہوتے ہیں. اور قاضی صاحب ایک آخری سوال، کیونکہ جو پہلا معاہدہ ہوا تھا نومبر 2020 میں، اس میں اس وقت کے انٹیریئر منسٹر اعجاز شاہ صاحب تھے اور آپ کے دستخط تھے، لیکن فیصل وابڈا نے آ کے کہا کہ وہ جو معاہدہ تھا وہ اپنے طور پہ وزراء نے کیا تھا، وزیر اعظم کو کانفیڈنس میں نہیں لیا تھا. یہ فیصل وابڈا صاحب کا اپنا خیال ہے. ایک وفاقی وزیر، 2 وفاقی وزراء ایسا معاہدہ کس طرح کر سکتے ہیں جس پہ وزیر اعظم کی رائے اور رضا شامل نہ ہو؟ صحیح.